اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ حج کے مناسک، ان کا فلسفہ کیا ہے اور نسبت اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے پیارے بندے کتنے عزیز ہیں، اور ان کی ادائیں اللہ رب العزت کس قدر برقرار رکھتا ہے، بحال رکھتا ہے۔ اس پر چند چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کو عقل و فہم، شعور و ادراک بھی عطا کیا گیا، اور اس کے اندر صرف عقل ہی نہیں رکھی گئی بلکہ اللہ رب العزت نے محبت کا مادہ بھی ودیعت فرما دیا ہے۔ یعنی جہاں پر عقل موجود ہے وہاں پر دل کی کیفیات، دل کے جذبات بھی موجود ہیں۔ انسان اب عقل کے زاویہ کی طرف کبھی سوچتا ہے اور کبھی عشق کے زاویہ پر سوچتا ہے۔ عقل بہت سارے معاملات کے اندر انسان کو ادھورا کر دیتی ہے، مگر جب عشق کے پیمانے پر سوچا جاتا ہے تو عشق کا پیمانہ ایسا ہے کہ اس پر انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول بندہ بن جایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو ولایت نصیب نہیں ہوئی تھی تب آپ بہت بڑے پہلوان تھے اور پہلوانی کیا کرتے تھے۔ تو وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا، کیونکہ اور کوئی مشغلہ تو ہوتا نہیں تھا، یہی کھیل کود سجا لیتے تھے، اس کے اندر لوگ بیٹھ کر انٹرٹینمنٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب وہاں پر بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے شخص ایسا جو اس جنید کے مقابلے کے اندر کشتی کرے اور اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مقابلہ کے اندر کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، کیونکہ آپ بہت جری بہادر تھے اور دلیر نوجوان تھے، اور پہلوانی آپ استاد مانے جاتے تھے اس دور کے اندر۔ تو ایک دبلا پتلا سا شخص کھڑا ہوا رعایا میں سے، باقی سارے لوگ سناٹا چھا گیا۔ ایک دبلا پتلا سا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کشتی کروں گا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص دبلا پتلا سا نوجوان ہے اور اس نے اتنی کمزوری کے ساتھ اس نے اپنا بدن اٹھایا ہوا ہے، تو یہ کیسے اتنے نوجوان بہادر شخص کے ساتھ کشتی لڑے گا؟ مگر وقت طے ہو گیا اور کشتی کی جگہ بھی طے ہو گئی۔ اب وہاں پر مجمع لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور لوگ کشتی دیکھنے کے لیے کشاں کشاں دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور اطراف و اکناف عالم سے لوگ اس کشتی کو دیکھنے کے لیے، آج ہم دیکھیں تو صحیح، اس نوجوان نے جو دبلا پتلا نوجوان ہے، کمزور شخص ہے، اس نے
چیلنج کو قبول کر لیا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، میدان سج گیا۔ اب پہلوانوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ کشتی کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب کشتی شروع ہونے سے پہلے جب آپس کے اندر ہاتھ ملائے گئے تو اس دبلے پتلے نوجوان نے جب ہاتھ ملایا اور کان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کہہ دیا، کہا مجھے کشتی نہیں آتی، کوئی مجھے دا لگانا نہیں آتا، مگر آج مجھ سے شکست تسلیم کر لو تو کل میں اپنے نانا جان سے تمہیں ولایت کا تاج ضرور پہنواؤں گا۔ کہا میں سید زادہ ہوں، کشتی لڑنے کا کوئی ڈھنگ طریقہ نہیں آتا، مگر آج شکست تسلیم کر لو، آج کسی طرح ہار مان جاؤ اور آج مجھے جتا دو تو میں تمہیں ولایت کا تاج ضرور پہنواؤں گا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جس طرح ابتدا کے اندر عرض کیا کہ انسان دو طرح سے سوچتا ہے، ایک عقل کا پیمانہ ہوتا ہے اور ایک عشق کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اب اگر عقل کے پیمانے پر سوچا جائے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی آنا چاہیے تھا، اتنا بڑا میلہ سجا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، تو کیا آج میں اس شخص سے شکست تسلیم کر لوں؟ کیا پتا یہ سید زادہ ہے بھی یا نہیں ہے، مگر عشق کے پیمانے پر سوچا۔ اب عقل اور عشق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، آخر عشق بازی جیت جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے تیرے محل مینارے نو میں ٹھوکر مارا، میرا رانجھن مل جائے جی میں گزرے گزارا، میرا رانجھن مل جائے جی میں گزرے گزارا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کتھے مل پوے سونا اونوں رو رو حال سناواں۔ اب عشق اور عقل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، عشق آخر بازی جیت جاتا ہے۔ اب وہ دبلا پتلا نوجوان سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مقابلہ شروع کرتا ہے۔ آپ پہلے ہی وار کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گر جاتے ہیں اور وہ دبلا پتلا نوجوان سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یہ نوجوان دکھنے میں تو کمزور سا نظر آتا ہے، مگر یہ شخص اتنے بڑے پہلوان سے مقابلہ جیت گیا ہے۔ اب لوگوں نے انعام و اکرام سے نوازا، بہت سارا مال و اسباب دیا، بادشاہ نے بھی انعامات سے نوازا، تحائف دیے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب رات کو سوتے ہیں اسی پریشانی کے عالم کے اندر، عجیب کیفیات ہیں، عجیب کشمکش ہے، مگر اسی کشمکش کے اندر آپ جب رات کو آرام فرما ہوتے ہیں، سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سفنے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، سفنے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچھڑ نہ جاواں، اور نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، او خواباں وچ بھی آ جاندے نے جنہاں نال پیار ہوندے نے۔ حاضرین محترم، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار 72 مرتبہ نصیب ہوا، جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر میری زیارت کی، مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب کے اندر، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے،
ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کرتے ہیں. وہی دبلا پتلا نوجوان جس کے ساتھ کشتی کے اندر ہار جاتے ہیں، وہی نوجوان آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر موجود ہے اور حضور کو ساری کہانی بیان کر رہا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام آپ نے ولایت کا تاج پکڑا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا. سر پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ولایت کا تاج رکھا. تو کتنے بڑے بزرگ ہیں. مگر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انسان کبھی عقل کے پیمانے پر سوچتا ہے اور کبھی عشق کے پیمانے پر سوچتا ہے. جب اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، اس وقت انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اب ذرا اندازہ کریں، آپ وضو کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو اعضائے وضو سے کوئی ایسی چیز خارج ہوئی ہو. مگر آپ وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو کو دھوتے ہیں. اب یہاں پر عقل کا پیمانہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر عقل سے نہیں سوچا جا سکتا کہ میاں ٹوٹا وضو ہے، وہ کسی اور انداز سے ٹوٹا ہے. مگر ہم ان اعضائے وضو کو دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، کبھی بازو کو دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، پاؤں کو دھو رہے ہیں. مگر جو اسلامی احکامات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر عقل جو ہے وہ نہیں دوڑائی جا سکتی. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ جب نماز کے اندر کوئی شخص کہکہا لگا کر ہنستا ہے، کہکہا لگا کر یعنی معمولی سا ہنستا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی جب اس کا کہکہا بلند ہوتا ہے، یعنی ارد و گرد والے 2-3 لوگ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں، تو اس کو کہکہا کہا جاتا ہے. یعنی ہنسنے کی آواز بلند ہو جائے تو اس کو کہکہا کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے رکوع و سجود والی، اس کے اندر اگر کہکہا بلند کرتا ہے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا وضو بھی جاتا رہتا ہے. اب یہاں پر ہم عقل کے پیمانے پر نہیں سوچ سکتے، عشق کے پیمانے پر سوچتے ہیں کہ ہمارے یار کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، تو اس لیے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو عقل کا پیمانہ ہوتا ہے اور دوسرا عشق کا پیمانہ ہوتا ہے. عازین محترم، اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا، اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے. مولا پھر کس بات کی قسم؟ جواب آیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس شہر کی گلیوں کے اندر تو چلا کرتا ہے. قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. تو حاضرین محترم، جب محبوب کے قدم مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھو لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سرزمین کی بھی قسمیں اٹھایا کرتا ہے. اور کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے. شیخ محقق نے مسئلہ حل فرما دیا، جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا. تو جہاں پر محبوب تشریف لے جاتے ہیں اللہ رب العزت کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے، اس کی قسمیں فرماتا ہے. کبھی زمانے کی قسم فرماتا ہے، فرماتا ہے محبوب والعصر، مجھے زمانے کی قسم.
کبھی محبوب کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے والضحیٰ، کبھی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی چادر کی قسم فرماتا ہے، کبھی آقا کریم علیہ السلام کی پھینک کی قسم فرماتا ہے۔ تو محبوب کی ہر ایک ادا کو اللہ رب العزت محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، پیار کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اس قدر پسند ہیں، اور اپنے پیاروں کی ادائیں، اللہ رب العزت کو جو ادا پسند آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو برقرار رکھتا ہے، اور قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو لازم کر دیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ شریف کو اگر عزت ملی ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے، تو صرف میرے آقا کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اسی طرح جب یثرب کے اندر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو یثرب کو، پہلے جو یثرب تھا مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو اس کو بھی اس قدر عزت اور تمکنت مل جاتی ہے۔ یہ سارا جو کرم ہے، جو برکت ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ حاضرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک ووفات فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر اور رسول اللہ کے شہر میں مرنا نصیب کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور خاک کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، جس شہر کی گلیوں سے، جس شہر کی گلیوں کو محبوب کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ والے اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور خود رب کس قدر محبت فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور خاک کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں مجھے ان ذروں سے محبوب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں پر بھی پائے حضور ہے، وہیں عرش ہے، وہیں طور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر رہے، ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک فرضی حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے اور فوراً واپس پلٹ آئے، اس وجہ سے کہیں مدینہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، مدینہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، اور 2 گھونٹ پانی پیتے، معمولی خوراک کھاتے، کہیں قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑے تو کم از کم مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور جب مدینہ پاک کے اندر چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے تھے، اور ان کو بوسے دیتے تھے کہ ان پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہیں پڑی ہوں گی، اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر اس وجہ سے چلتے تھے کہیں ایسی جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہوں۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور آپ نے جوتا اتارا ہوا ہے اور آپ کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، کانٹے کو عربی کے اندر کہتے ہیں خار۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو آپ اس کانٹے کو نکالتے ہیں اور اس کو مخاطبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب عربی کے اندر کانٹے کو خار کہتے ہیں، آپ اس پر ایک شعر کہتے ہیں کہ اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو اس قدر اللہ والے جو تھے وہ جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہو جاتی تھی، جس کو سنگت اور رفاقت نصیب ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ بازار سے کپڑا لے کر آتے ہیں جس کو مخمل کا کپڑا کہا جاتا ہے،
آپ مخمل کا کپڑا جب لے کر آتے ہیں تو آپ اس کی رضائی بنواتے ہیں، اور بقیہ جو کپڑا بچتا ہے اس کپڑے کا آپ غلاف قرآن بنا لیتے ہیں، قرآن مجید کا غلاف بنوا لیتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، جو تھوڑا بہت کپڑا اور بچ جاتا ہے تو آپ اس کو گھر کی صفائی کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اب کپڑا ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی ہے، مگر ایک کی صحبت، ایک کی سنگت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے، اور دوسرے کپڑے کی نسبت صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو گئی ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے جس کو آپ ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرتے ہیں، وہ کپڑا قرآن مجید کے ساتھ مس ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کو آپ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ اب کپڑا ایک ہی ہے مگر صحبت اور سنگت اور نسبت کا فرق پڑ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مٹی کو لیا محبوب کے ہاتھوں سے اور اس مٹی کو سامنے رکھا اور سونگا۔ اب اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آپ نے فارسی کے اندر کہا بگفتہ من گلے نا چیز بودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم۔ آپ نے اس مٹی سے پوچھا، مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، اے مٹی تیرے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، تیرے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اب اس مٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ مٹی نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، مگر ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں، ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے یار کا کمال ہے جس نے مجھ پر اثر کر دیا ہے۔ ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، کہا یہ میرے یار کا جمال ہے جس نے مجھ پر اثر کیا ہے۔ ولیکن مدت باگل نشینم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہا میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ناپاک مٹی ہوں، مگر مجھ سے خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے کہ میں ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں جس کی وجہ سے مجھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جب کسی شخص کی صحبت، سنگت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت قطب شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید مدینہ پاک جانے لگا، اور مدینہ پاک جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا، کہا کہ جب مدینہ پاک پہنچنا تو وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر میرا سلام عرض کر دینا، اور یوں عرض کرنا کہ حضور آپ کے در کا کتا ابو المعالی آپ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر رہا تھا، آپ کے در کا کتا۔ اب وہ مرید مدینہ پاک پہنچتا ہے، روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتا ہے، اور مرید کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اپنے پیر کو کسی برے لفظ کے ساتھ پکارے۔ اب مرید کے لیے تو مرشد بہت مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، اب ان سے کہا تو نہ گیا، کہا حضور آپ کے در کا غلام ابو المعالی آپ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر رہا تھا۔ اب خدا کی عزت کی قسم، روایات کے اندر آتا ہے روضہ پاک کے اندر سے آواز آئی، جس طرح ہمارے غلام نے کہا تھا اسی طرح ہی کہو، جس طرح ہمارے غلام نے کہا تھا اسی طرح کہو، وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، اس لیے آیا نہیں لب پر کبھی سوال تک۔ وہ خوب جانتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب مدینہ پاک کے بارہ کے اندر ایک شعر کہا کہ ہوما سگ میں مدینے دی گلی دا، سگ کہتے ہیں کتے کو،
اب اولیاء اللہ نے اپنی نسبت کتے کی طرف کر کے اور مدینہ پاک کی طرف کی اور اس کے اندر ہی راحت کو محسوس کیا. کہا ہوما سگ میں مدینے دی گلی دا اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا. حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نہایت تعصف کے ساتھ عرض کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سگترا کاش جامی نام بودے. سگترا، سگ کہتے ہیں کتے کو، کہا سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، چلو آپ اس کو بلاتے، کسی بھی بہانے آپ میرا نام آپ کی زبان مبارک پر آ جایا کرتا. سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو بلاتے، کسی بہانے میرا نام آپ کی زبان مبارک پر آ جایا کرتا. ذرا اندازہ کریں جہاں پر نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کو بھی ان بندوں کی ادا پسند آتی ہے اور اللہ رب العزت ان بندوں سے پیار کیا کرتا ہے. اسی طرح ہی ذرا اندازہ کریں بیت المقدس جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کو تعظیم کی جگہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ہے. اس سرزمین کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اس کو ارض مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جس چیز کی نسبت کسی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت بہت سارا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کرتا ہے. تو یہ جملہ کہنا معاذ اللہ کہ نبی تو کوئی شے ہی نہیں، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، معاذ اللہ یہ آج کے دور کا ایک فتنہ جس کی زبان پر یہ ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان فتنوں سے ہمیں خود کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے. جو یہ فتنے دشمنوں کی طرف سے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، دین کو کمزور کرنے کے لیے، سادہ لوگ مسلمانوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالنے کے لیے ایسے فتنے جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. دین اس سے سیکھیں جو باعمل عالم دین ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کا پہرے دار ہو. اسی وجہ سے جو اس شعبے سے منسلک ہو، جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہو، اس سے علم کو حاصل کریں، اس سے دین کو سیکھیں، ایسے لوگوں سے دین کو نہ سیکھیں. اسی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی اس سے محفوظ رکھیں. تو اسی طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے. ذرا اندازہ کریں ان کو بھی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی حاصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، جنت سے زمین پر آئے، تو اس وقت آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر روتے رہے. آپ اپنا سر انور اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام آپ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے. پھر 300 سال کے بعد آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا اور آپ نے 2 رکعات شکرانے کے طور پر نماز ادا کی. 2 رکعت شکرانے کے طور پر آپ نے نفل ادا کیے، اور وہ وقت فجر کا وقت تھا. اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام کی ادا پسند آئی. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین محمدی کے اندر یہ 2 رکعات نماز فرض فجر کے قرار دے دیا. اب فجر کی نماز کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کیے تھے. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی. اور اسی طرح ظہر
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب فدیہ پیش کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ 4 رکعت شکرانے کے نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اللہ رب العزت دین محمدی کے اندر ان 4 رکعات کو ظہر کے فرض جو ہے وہ لازم فرما دیتا ہے، ظہر کے فرض لازم فرما دیتا ہے۔ اب ظہر کو سنگت اور نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاصل۔ اب اسی طرح عصر کی نماز جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کہ جب ایک شخص کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہ بستی عذاب کی وجہ سے نیست و نابود کر دی گئی تھی۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس ہستی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ اب آپ نے جب اس بستی والوں کو دیکھا تو اس بستی والوں کو جب دیکھا تو آپ کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اب یہ لوگ نیست و نابود کر دیے گئے ہیں، اب اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، حالانکہ ان کی ہڈیاں خلط ملط ہو چکی ہیں، گوشت ان کا ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا فرما دی۔ آپ 100 سال تک آپ کو اللہ رب العزت نے موت عطا فرمائی، اور آپ اسی بستی کے اندر ہی 100 سال تک آپ وہاں پر موجود رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پھر موت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر زندگی عطا فرمائی۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، کہا بتاؤ تم یہاں پر کتنی دیر رہے، کتنا عرصہ یہاں پر رہے؟ انہوں نے کہا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ یہاں پر میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا تھوڑا عرصہ رہا، دن کا تھوڑا حصہ یہاں پر رہا۔ ذرا اندازہ کریں، 100 سال گزر گئے، آپ کو موت عطا کی گئی تھی، مگر جب اس کے بعد زندگی عطا کی گئی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں 1 دن رہا ہوں یا پھر 1 دن کا تھوڑا سا حصہ رہا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہاں پر 100 سال تک یہاں پر رہے ہو اور تمہیں موت دی گئی، اور تم ذرا اپنے سامنے اپنے گدھے کو دیکھو، حضرت عزیر علیہ السلام کی جو سواری تھی، فرمایا اس کو دیکھو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں خلط ملط ہو چکی تھیں، گوشت بھی ختم ہو چکا تھا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور صرف ان کی تشفی کروانے کے لیے، ان کی تسلی کروانے کے لیے، تاکہ جب یہ لوگوں کو پیغام دینے لگیں، لوگوں کو تبلیغ کرنے لگیں، تو اس وقت یہ چشم دید گواہ بن کر سامنے آئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تو آپ نے 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا فرمائے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، اب ان کا یہ وقت جو تھا جب انہوں نے 4 رکعت ادا فرمائی، اس وقت نماز عصر کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر عصر کے 4 فرضوں کو لازم قرار دے دی۔ اب یہ اللہ رب العزت جب اپنے پیارے بندوں کی ادا کو پسند فرماتا ہے، جب اداؤں کو دیکھتا ہے، جب اللہ رب العزت کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے، قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اب مغرب حضرت ایوب علیہ السلام طویل علالت کے بعد، یعنی آپ طویل عرصہ بیمار رہے، بیماری سے شفا حاصل ہوئی، صحت یابی کے بعد آپ نے 4 رکعت
کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانے کے طور پر نفل ادا کرنا چاہے. اب 3 رکعت آپ ادا کر سکے، 4تھی رکعت کے لیے آپ اٹھنا چاہتے تھے مگر نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے، وہیں پر بیٹھ گئے اور 3 رکعت پڑھ کر ہی آپ نے سلام پھیر دیا. اور وہ وقت مغرب کا وقت تھا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ ادا جب پسند آئی تو دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز کو بھی فرض قرار دے دیا. مغرب کے 3 فرضوں کو فرض قرار دے دیا. اور عشاء، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ نماز ادا فرمائی تو اس وقت عشاء کا وقت تھا. تو ذرا اندازہ کریں کہ ہر ایک چیز، اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار منایا کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو اپنی پیاروں کی جب ادا پسند آتی ہے، اللہ رب العزت اس ادا کو برقرار رکھتا ہے اور قیامت تک اس ادا کو دہرایا جاتا ہے اور قیامت تک اس ادا کو لازم اور جاری فرما دیا کرتا ہے. اب اسی طرح مناسک حج کی طرف ذرا آتے ہیں. عرفات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، آپ وہاں پر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. اسی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات پڑ جاتا ہے. اور 9 ذی الحج کو وہاں پر حاجی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور یہ مناسک حج کے اندر اللہ رب العزت نے شامل فرما دیا. یہ ادا حضرت آدم علیہ السلام کی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. اور اسی طرح جب ہم قربانی کرتے ہیں، ذبح عظیم، یہ بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اب 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں تو یہ یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. یعنی یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس ادا کو بھی جاری فرما دیا. اور 10 ذی الحجہ کو حاجی لوگ میدان کے اندر جا کر قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جس بھی خطے کے اندر بستے ہیں وہ بھی قربانی کو کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی اداؤں کو جو ہے وہ جاری فرما دیا کرتا ہے. اسی طرح شیطان کو جب کنکر مارے جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس وقت شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ تیرا والد تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جب وہ اب تمہارے قریب آئے تو تم اس کو پتھر اٹھا کر مارنا. اب یہ ادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت کو پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما لیا. تو اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار جو چیزیں بھی اللہ رب العزت کو پسند آتی ہیں اللہ رب العزت ان کو جاری فرما دیا کرتا ہے. اور اسی طرح لباس، ذرا اندازہ کریں، کوئی جس بھی خطے سے آتا ہے مگر اس کا لباس ایک ہوتا ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں. اب ان 2 چادروں کا فلسفہ کیا ہے؟ ان 2 چادروں کا فلسفہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جو آپ کے پاس آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس وقت آپ نے 2 چادریں ہی زیب تن کی ہوئی تھی. اللہ رب العزت کو یہ بھی ادا اپنے پیاروں کی پسند آئی تو اللہ رب العزت نے یہ لازم فرما دیا کہ کوئی جہاں سے بھی آئے، اس کے علاقے کا جو بھی فیشن ہو، جو بھی لباس پہنتا ہو، مگر جب بیت اللہ کے اندر آئے، جب حج کرنا چاہتا ہے تو پھر اس وقت کیا کرے؟ صرف 2 چادریں پہنے اور حج کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. اسی طرح ننگے سر، یعنی ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ننگے سر کوئی آتا ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر جب کعبہ شریف کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ یہاں پر تم نے آنا ہے تو اپنا سر ننگا لے کر آنا ہے، براہنہ سر لے کر آنا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا. اور اسی طرح بال اور ناخن، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ان کے ناخن بڑھ گئے اور ان 10 دنوں کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن آپ نہیں کٹوا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا۔ اور اسی طرح طواف کے اندر جب حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، آپ نے اکڑ کر چلنا ہے، یعنی جب ہم دوسرے معاملات کے اندر چلتے ہیں اگر ہماری کوئی وضاقتہ کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص جن لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت انہی لوگوں کے اندر اس کو ذلیل فرما دیا کرتا ہے۔ مگر جب طواف کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ اکڑ کر چلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان حج کرنے کے لیے آئے اور حج کرتے وقت جب ان کے جسم ریاضت کی وجہ سے، مجاہدات کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، جنگوں کے اندر حصہ لینے کی وجہ سے، غزوات کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے جب ان کے جسموں کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تو اس وقت ان کا وہ انداز ذرا کمزوری کا تھا، ذرا کمزوری کا تھا۔ جب طواف کرتے تھے تو قریشی لوگ، کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب یہ مکہ کے اندر تھے تو ان کے بہت بڑے کاروبار تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر ان کو کیا پڑی کہ یہاں سے چل کر مدینہ پاک چلے گئے ہیں اور ادھر جا کر انہوں نے اپنے جائے سکونت اختیار کر لی ہے۔ تو پھر جب آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لوگ حاجیوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ اکڑ کر چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے جسم تندرست ہیں، توانا ہیں اور فربا ہیں۔ اب اس چیز کو بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما لیا گیا اور یہ بھی لازم قرار دے دیا گیا۔ اور اسی طرح مقام ابراہیم ذرا اندازہ کریں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہاں پر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اسی کو جائے نماز بنا لیا جائے۔ اب حاجی لوگ اگر وہاں پر 2 رکعت نفل ادا نہ کریں تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی یادگار ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی ہے، اس کی وضاحت گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کر دی تھی۔ جس طرح حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے دوڑی صفا اور مروہ پر اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے، تو یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے صفا مروہ پر سعی دوڑنا بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما دیا، یہ بھی یادگار حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی، ذرا اندازہ کریں۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے، یہ جو مناسک حج ہیں، ان کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی یاد کو زندہ فرماتا ہے اور ان کی ادا جو بھی اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے۔ تو اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار ہے، ہر ایک چیز کے اندر یادگار ہے، نمازیں بھی یادگار ہیں اور اسی طرح حج کے اندر مناسک بھی یادگار ہیں، سب چیزیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے پیاروں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جو شخص احترام نہیں کرتا وہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے دلوں کے اندر محبت، احترام اور اخلاص کی دولت جو ہے وہ مالا مال رکھیے۔ اور 1-2 اعلان بھی سماعت فرمائیں، تشریف رکھیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی مسجد کے اندر 6:30 بجے ادا کی جائے گی، جمعرات کو انشاءاللہ العزیز۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.